عزیز طلباء و طالبات، علم کا شہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عباس، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع اردو شاعری کی وہ اصطلاحات ہیں جنہیں عرف عام میں اصطلاحات غزل کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ صرف اصطلاحات غزل ہی نہیں ہیں، بلکہ شاعری کی ایک معروف قسم قصیدہ میں بھی بعینہ ہی اسی طرح استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ یہ غزل میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ پابند نظموں کی اقسام بھی ایسی ہیں جن میں یہ چاروں اصطلاحات جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہیں۔ میری مراد مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع سے ہے۔ اگر ہم اس کے لغوی معنی کی طرف جائیں، مطلع کے لغوی معنی کی طرف جائیں، تو وہ طلوع ہونے کی جگہ ایک، مطلع کے دوسرے جو لغوی معنی ہے وہ مشرق، ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، پورب ہندی میں مشرق کو کہتے ہیں، اور پھر فضا، آج مطلع ابر آلود ہے، آپ نے سنا ہوگا اس طرح کی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ اردو میں جتنے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے کم از کم دو معنی ضرور ہوتے ہیں، ایک ان کے لغوی معنی، جبکہ دوسرے اس کے اصطلاحی معنی۔ جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ کسی بھی لفظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ لغت یعنی جو ڈکشنری جسے ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں، سو ہمیں جس بھی لفظ کے معنی، حقیقی معنی یا اصل معنی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم فوراً لغت کھولتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ جناب فخر کا معنی یہ ہے، تونگر کا معنی یہ ہے، مطلع کا معنی یہ ہے، مقطع کا معنی یہ ہے، یعنی جو بھی لفظ ہو اس کے جب ہم نے معنی دیکھنے ہوتے ہیں، کسی بھی زبان کے الفاظ ہوں، فوراً ہم لغت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، ڈکشنری کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ڈکشنری میں موجود جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ اس لفظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی، حقیقی معنی، اصلی معنی، جبکہ اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں جو حقیقی کی بجائے مجازی ہوتے ہیں، لغوی کی بجائے اصطلاحی ہوتے ہیں۔ سو ہم جب بھی آپ ان اصطلاحات کو ڈسکس کرتے ہیں یا کسی بھی لفظ کو کہ جب معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو عموماً لغوی کے ساتھ ساتھ اس کے اصطلاحی معنی بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ سو جو مطلع کے لغوی معنی ہیں وہ تو ہے طلوع ہونے کی جگہ، مشرق، پورب اور فضا، لیکن جو اس کے اصطلاحی معنی ہیں، اور اصطلاحی معنی اگرچہ کہ لفظ کے حقیقی معنی نہیں ہوتے، لیکن اہالیان زبان یا علماء کا گروہ کسی لفظ کو جب نئے معنی دیتا ہے یا کسی لفظ کے کوئی حقیقی کی بجائے کوئی اور معنی مراد لیتا ہے تو اس کو مجازی معنی یا اصطلاحی معنی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو حقیقی معنی تو مطلع کہ طلوع ہونے کی جگہ ہے یا مشرق ہے یا فضا ہے یا آغاز کے ہیں، لیکن جو اصطلاح میں معنی مراد لیتے ہیں، یعنی جب بھی لفظ مطلع دہرایا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں طلوع ہونے کی جگہ یا مشرق یا پورب یا فضا نہیں آتا، بلکہ وہ اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں جو اہلیان ادب نے، اہلیان زبان نے یا علماء کے گروہ نے وہ مطلع کے معنی متعین کیے ہیں کہ غزل یا قصیدہ کا ایسا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، یعنی مطلع سے مراد لغوی معنی سے ہٹ کے مجازی معنی، اور ہماری مراد بھی، نصاب میں بھی مراد یہ کہ غزل کا یا قصیدے کا یا پابند نظم کا ایسا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ تعریف تو ہمارے سامنے آ گئی اور یہاں لکھی ہوئی بھی ہے کہ غزل، قصیدہ یا پابند نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن صرف تعریف سے جو ہے وہ شاید ہم مطلع کے معنی اور مفاہیم کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ ہم مطلع کی تعریف میں دی گئی ان دیگر اصطلاحات کے معنی اور مفاہیم کو نہ سمجھ سکیں۔ مثلا ایک دفعہ پھر تعریف پہ نظر ڈالتے ہیں
غزل، قصیدہ یا پابند نظم. پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غزل کیا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قصیدہ کیا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پابند نظم کیا ہے. غزل اور نظم یہ شاعری کی دو الگ الگ قسمیں ہیں. یعنی شاعری کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو غزل کہلاتی ہے اور دوسری جسے ہم نظم کہتے ہیں. ان پر تفصیل سے ظاہر ہے کہ ہم ایک الگ گفتگو کا اہتمام کریں گے، لیکن میں مختصر سا تعارف کراتا جاؤں کہ غزل شاعری کی سب سے قدیم ترین صنف سخن ہے. پھر یہ کہ یہ اشعار پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر شعر عموماً مختلف الموضوع ہوتا ہے. یعنی ایک شعر میں ایک موضوع، دوسرے شعر میں دوسرا موضوع، تیسرے شعر میں تیسرا موضوع، چوتھے شعر میں کوئی اور موضوع، جبکہ نظم جو ہے وہ یکسر اس سے مختلف ہوتی ہے، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو، چاہے وہ بندوں کی صورت میں ہو، چاہے اس میں وہ 24,000 اشعار ہوں، چاہے سینکڑوں بند ہوں. نظم یک موضوعی ہوگی، یعنی غزل کی طرح وہ مختلف موضوع نہیں ہوگی. اور یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ان شاعری کی ان دونوں اقسام کو الگ الگ اصناف میں جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے. تو غزل اشعار پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر شعر مختلف موضوع ہوتا ہے. جو قصیدہ ہے یہ نظم کی ایک قسم ہے، عموماً غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے، یعنی اشعار کی صورت میں لکھا جاتا ہے. اس سے ہٹ کر بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر قصائد جو ہے وہ غزل کی حیت میں ہی جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. اور یہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی، کسی امیر کی، کسی سپہ سالار کی، یعنی کسی بھی شخص کی اس نقطہ نظر سے تعریف کہ اس تعریف کو سننے کے بعد وہ انعام، اکرام یا اعزاز سے ہمیں نوازے گا. یعنی غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، قصیدہ کسی کی حمد ہوتی ہے، کسی شخص کی مدح ہوتی ہے، کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے اس نظم میں، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی موضوع نہیں ہوتا. اور پابند نظم بھی ظاہر ہے کہ موضوع تو اس کا ایک ہی ہوگا، لیکن یہ بھی غزل کی حیت میں ہی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. جیسے نصاب میں شامل امیر منائی کی پہلی نظم حمد ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. یہ نظم ہے لیکن غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے. اس میں مطلب بھی ہے، اس میں مقطع بھی ہے، اس میں قافیہ بھی ہے، اس میں ردیف بھی ہے، اور یہ اشعار پر مشتمل ہے. لیکن پوری کی پوری نظم آپ پڑھیں گے جب اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی موضوع ہے، یعنی حمد ہے اور تعریف ہے خدائے بزرگ و برتر کی. سو غزل ہوتی تو ہر شعر کے الگ الگ جو ہے وہ موضوع اور مفاہیم ہوتے. سو یہ بنیادی فرق ہے غزل میں اور قصیدے میں، یا غزل میں اور نظم میں. سو غزل یا قصیدہ یا پابند نظم میں موجود وہ پہلے اشعار جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں. یعنی غزل، قصیدہ یا پابند نظم کا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ شاعری کی اقسام ہیں. شعر جس کے دونوں مصرے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اشعار پر مشتمل ہوگی تو یہ شعر ہے، ایک شعر، یہ دوسرا شعر، یہ تیسرا شعر، یہ چوتھا شعر، یہ پانچواں شعر. شعر بنیادی طور پر دو مصروں کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی ایک پہلے ایک مصرع، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، یہ ایک مصرع ہے. مصرع کیا ہوتا ہے؟ مصرع کے جو لغوی معنی ہیں وہ پٹ، دروازے کے جو دو کیواڑ، جو یہ آج کل ایک ہی ڈور آ گیا، وگرنہ بھلے وقتوں میں جو ہے وہ ایک دروازے کے دو کیواڑ ہوا کرتے تھے، دو پٹ ہوا کرتے تھے، دو پھالے ہوا کرتے تھے، جن کو جو ہے وہ کنڈی لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، یا پھر جو ہے نا وہ اوپر تالا لگایا جاتا تھا. تو مصرع دو پٹوں کو کہتے ہیں، دو جو ہے وہ کیواڑوں کو بنیادی طور پر کہا جاتا ہے، جو اس کے لغوی معنی ہیں. لیکن جو اصطلاحی معنی ہے، جو رائج معنی ہے، جو اہلیان ادب نے، اہلیان زبان نے یا علماء کے گروپ نے جو ہے اس کے دیگر معنی مراد لیے ہیں، وہ ہے کہ آدھے شعر کو کہا جاتا ہے، یعنی نصف بیت، آدھا شعر. اب شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر کلام موزوں کو کہا جاتا ہے. اس کے جو لغوی معنی ہیں، یعنی ہر لفظ کے جو ہے مصرع کے لغوی معنی ایک کیواڑ یا ایک پٹ.
اصطلاحی معنی شعر کا نصف حصہ. شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر دو مصروں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی دو پٹوں کا مجموعہ ہے. مصرع آدھا شعر، اور شعر ظاہر ہے کہ وہ پورا شعر اسی صورت میں ہوگا جب یہ دونوں مصرے ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہوں گے. یعنی دو مصروں کا مجموعہ جو ہے وہ شعر کہلاتا ہے. غزل یا قصیدے کا ایسا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے، یعنی مصرع اول بھی یہ مصرع اول کہلاتا ہے، اور یہ مصرع ثانی کہلاتا ہے، یعنی پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، ایک کی وار اور دوسرا کی وار. اب شعر ظاہر ہے کہ جس کے دونوں مصروں میں مطلع استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ شعر کسے کہتے ہیں. تو شعر کے جو لغوی معنی ہیں، یعنی لغت جب آپ کھولیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ شعر کے کیا معنی ہیں، تو وہاں آپ کو کلام موزوں اس کے معنی جو ہے وہ دکھائی دیں گے. یعنی ایسا کلام جو موزوں ہو، جو درست ہو. لیکن جو اس کے اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی بحر میں لکھے گئے دو مصروں کا مجموعہ، یعنی وہ کلام موزوں جو دو مصروں پر مشتمل ہو اور یہ دونوں مصرے ایک ہی بحر میں ہوں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بحر کسے کہا جاتا ہے؟ بحر کے لغوی معنی سمندر کے بھی ہیں، بڑے دریا کے بھی ہیں، ساگر کے بھی ہیں، لیکن اصطلاح میں بحر وہ پیمانہ ہوتا ہے جو شعر کو ردھم میں لاتا ہے. ردھم یعنی توازن میں لاتا ہے، اس کو مترنم بناتا ہے. بحر وہ پیمانہ جو شعر کو ردھم میں لاتا ہے. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جتنی بھی شاعری کی جائے، خاص طور پر غزل کی شاعری، اگرچہ کہ نظم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اس کی بنیادی کوالٹی ہی یہی ہے، یعنی موضوعات سے ہٹ کر کہ وہ ردھم میں ہوتی ہے. بغیر ردھم کے وہ شاعری نہیں رہے گی، بلکہ نثر کے زمرے میں جو ہے وہ آ جائے گی. شاعری اور نثر کا بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ نظم جو ہے یا شاعری جو ہے وہ ردھم میں ہوتی ہے، اور اس ردھم کو لانے کے لیے شعراء نے، اساتذہ نے، علماء نے جو ہے وہ کچھ مخصوص بحریں ایجاد کر رکھی ہیں. 100 سے اوپر ہے ان کی تعداد. 19 بحریں ایسی ہیں جو زیادہ تر شعراء نے استعمال کی ہیں. ان بحروں کو استعمال، یعنی بحریں وہ پیمانے ہیں، وہ معیار ہیں، وہ کلیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہی آپ کوئی شعر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ان بحروں کی پابندی نہیں کی جائے گی، اس ردھم کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو شعر شاعری کی بجائے نثر کے زمرے میں آ جائے گا. مثلا فاعلاتن 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 فاعلہ ایک بحر ہے، آ کے اب تسلیم کر لیں میں نہیں تو صحیح. فاعلاتن 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 فاعلہ، کون مانے گا کہ ہم میں بے وفا کوئی نہیں. تو یعنی یہ فاعلاتن 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 فاعلہ ایک بحر ہے. اسی طرح کی 102 کم از کم جو ہے وہ بحریں ہیں جن کے اندر رہ کر جو ہے وہ شاعری کی جاتی ہے. ان کے اندر رہ کر شاعری کی جاتی ہے تو تبھی وہ ردھم میں آتی ہے. وہ ردھم میں آتی ہے تو جب ہی وہ شاعری کہلاتی ہے. جو شعر ہے وہ ایسا کلام موزوں جو ایک ہی بحر میں لکھا گیا ہو اور دو مصروں کا مجموعہ ہو. لیکن یہ جو دو مصرے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ دو مصرے لکھ دیں اور کہیں کہ یہ شعر ہو گیا. نہیں، ایک تو ان کا ردھم میں ہونا ضروری ہے، دوسرا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ معنی مطابقت کا ہونا جو ہے وہ ان دونوں مصروں میں ضروری ہے. یعنی ایک مصرع پڑھیں اور دوسرا مصرع پڑھیں، یعنی ان دونوں مصروں کو جب ملا کر پڑھیں تو کوئی معنی اور مفاہیم پیدا ہوں. یہ نہ ہو کہ مثلا ایک مصرع ہو کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، اور دوسرا مصرع ہو خاطر سے یا لحاظ سے مہمان تو گیا. اگرچہ کہ یہ دونوں مصرے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اگر ملا کر پڑھے جائیں، لیکن یہ کوئی معنی نہیں دے رہے. شعر کے لیے جب یہ بات ضروری ہے کہ وہ دو مصروں کا مجموعہ ہو، تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ دونوں مصرے مل کر کوئی معنی پیدا کر سکے. یعنی بامعنی دو مصروں کا مجموعہ جو ہے وہ شعر کہلاتا ہے، جو ردھم میں بھی ہو. اب آپ پر جو ہے وہ یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ مصرع کیا ہوتا ہے، شعر کیا ہوتا ہے اور بحر کیا ہوتی ہے. جب یہ بات کلیئر ہوگی تبھی ہم جان پائیں گے کہ مطلع کی تعریف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اب ہم دوبارہ جو ہے وہ مطلع کی تعریف کی طرف رجوع کرتے ہیں.
وہ کیا تھی کہ غزل قصیدہ یا پابند نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ قافیہ جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے۔ مطلع کی طرح قافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور کفو سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی پے در پے آنے والا، پیچھے چلنے والا یا پیروی کرنے والا کے ہیں، لیکن اصطلاح میں ایسے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، یعنی ہم وزن بھی ہوں اور ہم آواز بھی ہوں، ایسے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں وہی تعریف جو ہم نے مطلع کو پڑھتے ہوئے کی تھی کہ غزل یا قصیدے کا ایسا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، یہاں قافیہ کی تعریف یہ ہے کہ مطلع کے دونوں مصروں میں، جبکہ غزل یا قصیدے کے جو دیگر اشعار ہیں مطلع سے ہٹ کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آئیں۔ پہلے تو ہم ظاہر ہے کہ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ردیف کسے کہتے ہیں۔ یعنی ہم وزن الفاظ اور ہم آواز الفاظ، ہم وزن ایک ہی وزن رکھنے والے، یعنی ایسے الفاظ جو ایک ہی جیسا وزن رکھتے ہوں، یعنی ان کو اگر تولا جائے، ایک پلڑے میں ایک لفظ رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں دوسرا لفظ رکھا جائے، یعنی ایک پلڑے میں ایک قافیہ، دوسرے میں دوسرا قافیہ، اور جب ان کو تولا جائے تو وہ ہم وزن ہوں، یعنی ایک ہی وزن جو ہے وہ رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ لفظوں کو ہم تول نہیں سکتے، ہم نے بولنا ہوتا ہے، لیکن بولتے ہوئے بھی جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو بولنے کے لیے ہماری جو منہ کے اندر جو ہماری زبان ہے وہ برابر حرکت کرتی رہتی ہے۔ ایسے الفاظ جن کو بولنے کے لیے ہماری زبان کو یکساں حرکت کرنی پڑے وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ایک تو یعنی وزن میں، دوسرا ان کی آواز بھی ایک جیسی ہو۔ مثلا ایک لفظ ہے جب، کب، تب، سب، شب، اب، لب، یہ ہم قافیہ الفاظ جو ہے وہ کہلائیں گے۔ کو بولتے ہوئے ہماری زبان بھی ایک ہی جیسی حرکت کر رہی ہے منہ کے اندر، اور اگر کوئی ایسا معیار مقرر ہو جائے کہ لفظوں کو تولا بھی جا سکتا ترازو میں، تو جب لب کو رکھیں یا تب کو رکھیں، اب کو رکھیں یا جب کو رکھیں، سب کو رکھیں یا شب کو رکھیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا وزن جو ہے وہ برابر ہوگا۔ وزن ہم وزن اس سینس میں کہ بولتے ہوئے جو ہے وہ زبان کو ایک ہی جیسی حرکت جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے انسانی منہ کے اندر۔ ہم وزن اور ایک ہی جیسی آواز دینے والے ایسے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں، جبکہ دیگر اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آئیں۔ اب یہاں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ردیف کیا ہوتا ہے۔ ردیف اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے کہ گھوڑے پر یا اونٹ پر یا ہاتھی پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والے کو کہتے ہیں، یعنی پچھلی سواری۔ لیکن اصطلاح میں وہ لفظ یا الفاظ جو غزل یا قصیدہ میں قافیے کے بعد بار بار آئے ہیں، مکرر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قافیہ جو ہے وہ ایک جیسے الفاظ نہیں ہوتے، ایک جیسی آواز دینے والے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ردیف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی جیسے الفاظ ہوں گے، وہ ریپیٹ ہوں گے، وہ مکرر آئیں گے، وہ بار بار آئیں گے۔ وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں یہ سامنے نصاب میں شامل 5 غزلیات کے مطلع جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا مطلع ہے میر تقی میر کی غزل کا، دوسرا بھی انہی کی غزل کا ہے، تیسرا حیدر علی آتش، چوتھا نواب مرزا خان داغ، اور پانچواں حکیم مومن خان مومن کی غزل۔ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں اور ان کا پہلا جو ہے وہ شعر ہے۔ یعنی مطلع کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ غزل یا قصیدے کا ایسا پہلا شعر، یعنی بنیادی شرط جو ہے مطلع کے لیے، تو اس کا پہلا شعر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ کتاب کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو میر تقی میر کی جو نصاب میں شامل غزل ہے اور سب سے پہلی غزل ہے، سب سے پہلا شعر آپ کو دکھائی دے گا کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یعنی یہ کیا تھا
یہ پہلا مصرع تھا، یہ کیا تھا؟ یہ دوسرا مصرع تھا. دو مصرے مل کر شعر بنے ہیں. اور یہ شعر کون سا ہے؟ پہلا شعر ہے، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، یعنی پہلے مصرے میں بھی قافیہ ہو، دوسرے مصرے میں بھی قافیہ ہو. اب ہم تلاش کرتے ہیں کہ پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں وہ کون سا لفظ ہے جسے ہم قافیہ قرار دے سکتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ قافیہ دو مقامات پر آتا ہے غزل میں. ایسی غزلیں جن میں ردیف نہیں ہے، یعنی ردیف کے بغیر غزلیں ہو جاتی ہیں، ردیف کوئی لازمی جزو نہیں ہے غزل کے لیے، ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو، قافیہ لازمی ہوتا ہے. ایسی غزلیں جن میں ردیف نہیں ہوگا تو قافیہ ان کے آخر میں آئے گا. لیکن اگر ردیف موجود ہے تو ردیف سے جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے، یعنی قافیہ ردیف سے بالکل پہلے آتا ہے، اور یا یوں سمجھ لیں کہ ردیف جو ہے وہ قافیہ کے فوراً بعد جو ہے وہ آتے ہیں. سو آپ نے فوراً آخر میں جانا ہے. کیا آخری لفظ ہم وزن اور ہم آواز ہے یا اس سے پہلے والے لفظ؟ ظاہر ہے کہ آخری جب آپ الفاظ کی طرف جائیں گے یا لفظ کی طرف جائیں گے تو وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، مکرر ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. قافیہ ایک ہی لفظ کا نہیں ہوگا کہ اوپر بھی وہی لفظ ہو، نیچے بھی وہی لفظ ہو، یہاں بھی وہی لفظ قرار ہو، یہاں بھی قرار ہو، یہاں بھی گفتگو ہو، یہاں بھی گفتگو ہو، یہاں بھی مان ہو، یہاں بھی مان ہو. ایسا نہیں ہے. ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوں گے، بار لفظ تبدیل ہوتے جائیں گے لیکن ان کی آواز اور ان کا وزن جو ہے وہ ایک ہوگا. لیکن ردیف ایسے لفظ یا الفاظ ہوتے ہیں جو مکرر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ریپیٹ آتے ہیں. جب پہلے دو مصروں میں جو لفظ آئیں گے، غزل کے تمام غزل کے جو اشعار ہیں، یعنی جو شرط ہے قافیے کے لیے، یہ شرط ہے نا، غزل یا قصیدے کے دونوں مصروں میں قافیہ آئے گا اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جو ہے وہ قافیہ آئے گا. تو ردیف کے لیے بھی یہی شرط ہے. غزل یا قصیدے کا جو مطلع ہے، یعنی پہلا شعر ہے اور وہ مطلع ہے، تو دونوں مصروں میں ردیف آئے گا اور باقی ہر شعر میں قافیے کے بعد جو ہے وہ ردیف آئے گا. یعنی جو شرط اشعار میں قافیے کے لیے ہے وہی شرط اشعار میں ردیف کے لیے ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ قافیہ ایک ہی لفظ نہیں ہوتا، تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن ردیف جو ہے وہ سیم لفظ ہوتے ہیں. ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، دو لفظ بھی ہو سکتے ہیں، تین لفظ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا یہ ہے، جہاں ایک لفظ جس سر کو غربراج ہے یہاں تاج بری کا ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ جو دوسری غزل ہے میر تقی میر کی، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش، جان آخر تو جانے والی تھی اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش، اس میں راہ سخن نکلتی تھی شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش. تو اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش مسلسل آ رہا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. لیکن اگر آپ قافیہ کو دیکھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ شمار، دو چار، نثار، وہ لفظ تبدیل ہو رہے ہیں. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. یہاں ردیف ایک لفظ کا ہے اس غزل میں، یہاں ردیف دو الفاظ پر مشتمل ہے. پھر اس شعر میں ردیف ایک لفظ کرتے کرتے ہے اور یہاں تو گیا دو لفظوں پر جو ہے وہ مشتمل. اس طرح طویل طویل میں ڈھونڈ رہا ہوں پھر بارش سے ذرا پہلے، بنتی تھی فضا ساحر، بارش سے ذرا پہلے، بارش سے ذرا پہلے، دونوں مصروں میں یہ ردیف ہے. بارش سے کہوں کیسے کاغذ کی یہی ناؤ، کیا کیا تھی میری خاطر، بارش سے ذرا پہلے. سو بارش سے ذرا پہلے چار الفاظ پر مشتمل ردیف ہے. یا پھر وہ حکیم مومن خان مومن کی بڑی مشہور زمانہ غزل جو ہے وہ آپ نے سن رکھی ہوگی، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی آنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. 7 الفاظ پر مشتمل ردیف ہے. اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مطلب کہ دونوں مصروں میں، اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں مسلسل آئے گا. جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. سو ردیف ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 کا بھی، 3 کا بھی، 4 کا بھی، 5 کا بھی، 6 کا بھی، اور مومن کی وہ 7 الفاظ پر مشتمل غزل تو ابھی ہم نے پڑھی ہے. سو ردیف کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ شعر کے آخر میں آئیں گے، یعنی مطلب کہ دونوں مصروں کے آخر میں، اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد آئیں گے. اور قوافی جو ہیں، قافیے کی جمع قوافی ہے، قوافی جو ہیں وہ ایسے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں
جو مطلع کے دونوں مصروں میں ردیف سے پہلے اگر ردیف ہے تو، اگر ردیف نہیں ہے تو مثلا بعض غزلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ردیف نہیں ہوتا، ایسی غزلیں جن میں ردیف نہیں ہوتا وہ غیر مردف غزلیں جو ہے وہ کہلاتی ہیں، اور غیر مردف سے مراد یہ ہے کہ بغیر ردیف کے۔ مثلا ناصر کاظمی کی ایک مشہور نظم ہے، اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی، اب یہی اور سی یہ آخری لفظ ہیں، ظاہر ہے کہ مختلف لفظ ہیں، قوافی ہیں، ردیف نہیں ہے، ایک ہی لفظ نہیں ہے۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کے نور نہ باتوں میں تازگی، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ پوری کی پوری غزل میں ردیف موجود نہیں ہے، سو ایسی غزلیں جن میں ردیف موجود نہ ہو وہ غیر مردف غزلیں کہلاتی ہیں، لیکن پھر بھی غزلیں کہلاتی ہیں۔ غزل کے لیے مطلع ضروری نہیں ہے، مقطع ضروری نہیں ہے، ردیف ضروری نہیں ہے، لیکن قافیے کے بغیر جو ہے وہ غزل تصور نہیں ہوتی۔ اگر اس میں قافیہ نہیں ہوگا تو غیر مکفہ جو ہے وہ نظم کہلائے گی، نہ کہ غزل کہلائے گی۔ بنیادی طور پر ہم مطلع کی تعریف پڑھ رہے تھے کہ مطلع کیا ہوتا ہے؟ غزل یا قصیدے کا ایسا پہلا شعر، ہر پہلا شعر نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع نہیں ہوتا، یعنی مطلع کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ سو اگر دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوں گے تو وہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا، اسے آپ مطلع نہیں کہیں گے۔ مطلع کی تعریف یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، جیسے کہ نصاب میں شامل ہماری جتنی بھی غزلیں ہیں ان میں شامل تمام پہلے اشعار جو ہیں وہ مطلع کہلاتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ ان کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے۔ 5 مثالیں ہم نے یہاں لکھی ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اچھا، پورا لفظ بھی قافیہ ہو سکتا ہے، اور اس لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ بھی قافیہ ہو سکتا ہے، یعنی دونوں الفاظ جو ہے وہ الف مد آ پر ختم ہوں، یا دونوں الفاظ جو جنہیں قافیہ کے طور پر باندھا گیا صرف الف پر ختم ہوتے ہوں یا بے پر ختم ہوتے ہوں، یعنی لفظ جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہوں لیکن اس لفظ کا خاتمہ جس حرف پر ہو رہا ہو وہ پہلے مصرے اور دوسرے مصرے میں ایک ہو۔ سو یہ وری اور گری اصولاً دیکھا جائے تو یہ قافیہ ہے، اگرچہ کہ ظاہر کہ ہمیں پورا لفظ پڑھنا ہے، تاج وری اور نوحہ گری۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، وہ بھی میر تقی میر کی غزل کا ہے۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ فوراً ہم جائیں گے قافیے کو ڈھونڈنے کے لیے کہ آخر میں دیکھیں کیا ایسے لفظ ہیں جو ہم وزن اور ہم آواز ہیں، یا ایسے لفظ ہیں یا الفاظ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، ریپیٹ آ رہے ہیں۔ آخر میں جا کے دیکھیں گے اے کاش پہلے مصرے میں بھی ہے، دوسرے مصرے میں بھی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ ایسے لفظ یا الفاظ جو مکرر ہیں، بار بار ہیں، وہ قافیہ نہیں ہوتے، ردیف ہوتے ہیں۔ تو یہ آخری جو الفاظ ردیف ہیں ان سے فوراً پہلے والے الفاظ جو ہے وہ قافیہ ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں گے قرار اور بہار۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ پھر آخر میں جائیں گے، آخری لفظ کرتے کرتے، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلا لفظ روبرو گفتگو، ظاہر ہے کہ روبرو الگ لفظ ہے، گفتگو الگ لفظ ہے، لیکن ہم وزن ہیں، ہم آواز ہیں، اور کچھ نہیں تو رو اور گو جو ہے وہ ضرور ہم وزن اور ہم آواز ہیں، تو یہ اس کا قافیہ ہوگا، گفتگو اور روبرو، یا گو اور رو۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ اور اسی غزل کا ہی مقطع ہے، ہوش و حواس و تاب و تماں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اثر اس کو، اب اس میں ردیف کیا ہوگا؟ تو گیا کیونکہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ قافیہ کیا ہوگا؟ مان، ایمان ہے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، حکیم مومن خان مومن ذکر اغیار سے ہوا معلوم،
حرف نا سے برا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہو. پوری غزل ظاہر ہے کہ اب اس میں دیکھیں کہ قافیہ کون سا ہے اور ردیف کون سا ہے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. اب فوراً اینڈ میں جائیں گے، اینڈ میں وہ لفظ یا الفاظ دیکھیں گے کہ جو دونوں مصروں میں موجود ہیں، جتنے بھی ہیں نہیں ہوتا نہیں ہوتا، یہ ردیف ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اور اس سے پہلے ردیف سے قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے ہوگا. یعنی وہ جو نا کہ کیا تعریف تھی ردیف کی، گھوڑے اونٹ یا ہاتھی وغیرہ پر کسی کے پیچھے سوار ہوں، قافیہ کے پیچھے آنے والے یوں سمجھ لیں کہ الفاظ ہوتے ہیں، تو قافیہ کے فوراً بعد میں جو ہے وہ انہوں نے آنا ہوتا ہے. سو ان سے پہلے قافیہ کا ہونا ضروری ہے. ذرا اور فضا یہ قافیہ ہے، ہم وزن ہم آواز الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آئیں قافیہ کہلاتے ہیں. اور ردیف ایسے لفظ یا الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد مکرر آئیں، بار بار آئیں، ان میں کوئی ایسے لفظ یا الفاظ جن میں کوئی تبدیل نہ ہو، ریپیٹ ہوں، ردیف کہلاتے ہیں. مطلع، قافیہ اور ردیف، یہ تین اصطلاحات جو ہے وہ ہمارے سامنے یقیناً کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب ہم آخری اصطلاح کو دیکھتے ہیں جس کو مقطع کہا جاتا ہے. مقطع کے جو لغوی معنی ہیں وہ قطع کرنا کے ہیں، کاٹنا کے ہیں، خاتمے کے، اختتام، غروب ہونا. چونکہ اس شعر پر غزل کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، غزل اختتام پذیر ہو رہی ہوتی ہے، ایک لحاظ سے غروب ہو رہی ہوتی ہے، مطلع میں وہ طلوع ہوتی ہے اور مقطع میں وہ غروب ہوتی ہے، تو اس نسبت سے اسے مقطع کہا جاتا ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس شعر میں، اس آخری شعر میں جس پہ غزل اختتام پذیر ہو رہی ہے، شاعر کا نام یا تخلص استعمال ہوا ہو. اگر شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال نہیں کیا اور وہ ہے بھی غزل کا آخری شعر، تو مقطع قطعاً نہیں کہلائے گا بلکہ وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا. بعینہ ہی اسی طرح جس طرح مطلع میں اگر دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں تو وہ مطلع کہلائے گا. یعنی غزل یا قصیدے کا ایسا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں تب وہ مطلع کہلائے گا. اگر دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہیں تو وہ پہلا شعر بھلے ہوتا رہو، تو وہ پہلا شعر بھلے ہوتا رہے لیکن مطلع نہیں کہلائے گا بلکہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا. سو مطلع کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ غزل یا قصیدے کا ایسا پہلا شعر ہو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، اور مقطع کے لیے شرط یہی ہے کہ غزل یا قصیدے کا ایسا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال کیا ہو. تو یہ ہماری مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف کی جو ہے وہ تعریف مکمل ہو گئی. یہ کچھ اشعار میں نے لکھے ہیں، ان میں سے بہت سارے شعر جو یقیناً مقطع ہیں آپ کے نصاب میں سے لیے گئے ہیں، اور دو چار اشعار جو ہے وہ نصاب سے ہٹ کر بھی ہیں. پہلا شعر داغ دہلوی کی غزل میں سے لیا گیا ہے، ان کی غزل کا آخری شعر ہے. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. نصاب میں شامل ہے یہ غزل. پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. اور پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر، چوتھا شعر، آخر میں یہ شعر ہے. اور اس میں چونکہ شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال کیا گیا تو یہ مقطع کہلائے گا. ٹک میر جگر سوختہ کی، میر تقی میر کی غزل ہے، یہ نصاب میں شامل ہے. میر نے اپنا نام استعمال کیا ہے، شعر آخر میں ہے تو یہ بھی مقطع کہلاتا ہے. کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا، حکیم مومن خان مومن کی نصاب میں شامل یہ غزل ہے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا. کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. آخری شعر ہے، شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال کیا ہے تو یہ بھی مقطع کہلائے گا. حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں. حضرت موہانی نصاب میں شامل غزل ہے، آخری شعر ہے، شاعر کا نام آیا ہوا ہے، سو یہ بھی مقطع ہے.
اسی طرح وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، ناصر کاظمی کی غزل کا آخری شعر ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، تو وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، آخری شعر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ایسے تمام آخری اشعار، شب جو مسجد میں جا بسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں۔ ایسے تمام اشعار جو غزل کے آخری اشعار ہوں گے اور ان میں شاعر نے اپنا نام یا تخلص بھی استعمال کیا ہوا ہوگا، وہ غزل کا مقطع کہلائے گا۔ مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف، یہ 4 ایسی شعری اصطلاحات ہیں جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہیں، اور ان پر ہم نے اپنے تئیں مقدور بھر روشنی ڈالنے کی کوشش ہے وہ کی ہے۔ ایک اور چیز جو مقطع کے ضمن میں عرض کرنا ضروری ہے، اس کی تعریف کو ایک بار پھر ذہن میں لے آئیے کہ غزل یا قصیدے کا ایسا آخری شعر، ہر شعر نہیں جس میں شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال کیا، یعنی شاعر نے اپنا نام یا تخلص غزل کے جس آخری شعر میں استعمال کیا ہوا ہو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ شاعر نے اپنا نام یا تخلص صرف غزل کے آخری شعر میں استعمال کیا ہو، وہ غزل کے کسی بھی شعر میں اپنا نام یا تخلص استعمال کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔